بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. احسنت. حبیب حاجی ٹھیک ہے. کوئی اور سنانا چاہ رہے ہیں کیا؟ ابراہیم ہے. حبیب ابراہیم. جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب ابراہیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. بلگام سے مولانا مشتاق احمد صاحب کے پاس میں قرآن سے سنانا چاہیں. وہ پوری تیاری میں بیٹھے تھے, وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ فیکم. اور حضرت حبیب
اگر نعت کچھ فرمائیں. یہ آئی فون پتہ نہیں نام سے جو ہے نا کسی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, اگر کوئی کچھ بات کہنا چاہ رہے ہیں تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعت پڑھنا چاہ رہے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, آپ تھوڑی دیر انتظار کریے. ابھی حبیب جی جانی جی صاحب ہے, مولانا مشتاق صاحب ہے, انشاءاللہ جی انہیں کے بعد میں ضرور. جی جی زاہد صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں حبیب وہ غلطی سے جو ہے وہ مائک آن کیے تھے, کچھ نہیں, وہ مجھے ہی بولنے کے لیے بول رہے ہیں. حبیب جانی صاحب شروع کریں. حبیب جی جی حبیب صاحب مائک السلام آپ کی علیکم طرف. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نعت شریف پیش خدمت ہے کہ جی جی مکی مدنی ہاشمی و مطلبی میں خوبی ہے کچھ ایسی جو نہیں اور کسی میں. سبحان اللہ. رہتا ہوں صدا سایہ دامان نبی میں, سب راز ترقی میرا مضمر ہے اسی میں. سبحان کیا اللہ. صاف اتر آئی ہے شبیہ شہ بطحا, اب دل کو مہارت ہوئی تصویر کشی میں. سبحان ہر اللہ. دکھ کا مداوا ہے یہ, ہر درد کا درما, ملتا ہے سکون سبحان یاد اللہ. خدا یاد نبی میں. سبحان اللہ. ہر دکھ کا مداوا ہے یہ, ہر درد کا درما, ملتا ہے سکون یاد خدا یاد نبی میں. دربار سبحان نبوت اللہ. سے کبھی دل نہیں بھرتا, ہر وقت حضوری کی تمنا رہی جی میں. ہر وقت حضوری کی سبحان اللہ. تمنا رہی جی میں. اور مختب پیش ہے بے شک. شیخ الاسلام حضرت سید محمد بادشاہ حسین لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے فکر کیا بے جس شک. نے لئیق اس کے میں قربان, بے سبحان فکر اللہ. کیا جس نے لئیق اس کے میں قربان, ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں. ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں. جزاک اللہ خیر, شکریہ. سبحان اللہ. جزاكم الله خير كثير. حبيب عطية ابن عتية من فضلك إن شاء الله. جی حبیب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبیب, ہر خاص و عام کی توجہ اس وقت آپ ہی پر مبذول ہے. جزاك اگر الله خير. اگر لائق آپ توجہ نہیں. اگر آپ اجازت دیں جی اور نہیں ڈانٹے تو میں 2-3 جملے جو ہے کہنا چاہوں گا. حبیب بالکل آپ کو اجازت ہے, مائک آپ کے جتنے حوالے. بھی الحمدللہ حبیب عبداللہ العیدروس رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں, میں ان کی طرف متوجہ ہو کر کے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ حبیب سہیل حفیظہ اللہ کی طرف ہر خاص و عام اس وقت جو ان کی طرف توجہ رکھے ہیں اور ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں, ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ ہر پل ان کے درجات کو بلند فرمائے. حبیب سہیل کے کہ آپ کی زندگی کا ایک مشہور و معروف واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی بہن کو اللہ نے جب اولاد سے نوازا تو آپ کی بہن آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی میری بچی کا نام, میرے بچے کا نام آپ رکھیے. تو حبیب سہیل نے کہا کہ انشاءاللہ کل آپ کو بتائیں گے. تو کل حبیب سہیل جو ہے دوسرے دن ان کو جب نام بتائے تو بہن پوچھتی ہیں کہ یہ نام آیا کہاں سے, تو کہا کہ یہ نام رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر مجھے بتائے ہیں. یہ ہے حبیب سہیل کی شخصیت, یہ ہے حبیب سہیل کا مقام. وہ نام کیا ہے الحمدللہ میں چاہوں گا کہ وہ خود اپنے زبان سے سنائیں. اور چونکہ ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اس رخصتی میں حبیب سہیل ہی کو ہم وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں رمضان کے مہینے کا حق ادا نہیں کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں معذرت طلب کریں گے,
اور ماہ رمضان کو خوشی خوشی جو ہے رخصت کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ تمام، ہمارے یہاں بھی تقریباً 20 سے 25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ حبیب کے درس میں، بارک اللہ فیک. ہم سب مل کر کے انشاءاللہ تعالی آج الوداع پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى. بن صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے، آہ سیاہی میں دل کٹے ہیں، آئے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں، چار آنسو نظر کر رہا ہوں. کوئی حسن عمل نہ کر سکا ہوں، چار آنسو نظر کر رہا ہوں. یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی.
سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال تو کرنا ہم سب پہ ایک کرم تو، سال آئندہ شاہ حرم تو کرنا ہم سب پہ ایک کرم تو مدینے میں رمضان دکھانا، تو مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ میں حبیب خالد بن عبد اللطیف العیدروس، جو اکثر لوگ حبیب ذکی العیدروس صاحب کو پہچانتے ہیں، یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کے بھی ساتھ میں پورے دوست احباب کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کوئی کسی کی خواہش ہے کہ وہ نعت سنائیں تو آپ اگر نعت سنانا چاہیں تو آغاز کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا،
زہرا پاک صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اللہم صلی وسلم علی اے حسنین کے نانا، اللہم صلی وسلم علی آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش محلہ بنا محلہ عید کو رب نے بلایا، عرش محلہ بنا محلہ عید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، نسبت کا فیضان ہے دیکھو کھادی میں گو سے جلی ہو، نسبت کا فیضان ہے دیکھو کھادی میں گو سے جلی ہو، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوساط علی ہوں، کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوساط علی ہوں، آپ کی آپ کی آل کے در کا سگ ہوں ساحل ہوں پرانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، جزاک اللهم اللہ صل خیر۔ وسلم عليه وعلى آله وجزاكم الله خيرا كثيرا.
الحمدللہ تمام ہی قارئین اور ثناء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ان کے شکر گزار اور ممنون ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے انداز کے ساتھ میں نعتیں سنا کر سب کے دلوں کو پر نور کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تازگی عطا فرمائی۔ تھوڑا سا آج ہمیں ہمارا درس ہم براہ راست شروع کر دیں گے ابتدائی چند جملوں کے ساتھ، اور آج معذرت یہ چاہتے ہیں کہ آج کوئی سوالات نہ کیے جائیں کیونکہ فقیر کو پھر کسی یہیں سے کہیں جانے کا تھا، تو وہ اپنی لوکیشن پہ آیا ہے۔ قریب میں پارک کون سا ہے تاکہ وہاں پہ بیٹھنے کے لیے آسانی ہو جائے آپ لوگ کو ایڈریس کرنے، تو اس کے لیے ایک علاقہ ڈھونڈ کے بیٹھ گئے۔ پھر یہاں سے نکلنا ہے اور فوراً ان کے پاس میں جانا ہے۔ انہوں نے بھی بہت اصرار کیا کہ ان کے پاس میں حاضر ہوں۔ وہاں پہ بھی ایک مختصر محفل ہے افطار سے پہلے، کیونکہ آج ہمارے ہاں بھی 27ویں شب لگ جائے گی، تو وہاں جانا ہے، لہٰذا آج سوالات نہ کیے جائیں۔ انشاءاللہ اور 2 دن درس چلے گا انشاءاللہ، تو جتنے سوالات ہوں گے کوشش کریں گے کہ، اور ہم فی الحال کچھ دوسری مصروفیات کی وجہ سے آنے والے پورا ہفتہ چھٹی میں بھی ہیں، تو شاید ہمارے لیے افطار تک آپ کے سوالات لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات جب شامل کر لیے جائیں گے۔ اور جو چند باتیں یہ تھی کہ الحمدللہ 27ویں رمضان اور شب کو منانے کے لیے آپ تمام جس بھی انداز کے ساتھ میں اس کا اہتمام کیے، اور اپنی عبادات وغیرہ اور جو بھی آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں کہ اس رات کے حوالے سے اس چیز کو یا تو پورا کر رہے ہیں، کرتے ہوئے اس میں بریک دیتے ہوئے آپ درس میں بھی شامل ہیں، تو آپ بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد بھی ہیں، اور آپ نے اس کے ذریعے سے اپنی جستجو کا بھی اظہار کیا۔ اور ہم سے کہا گیا تھا، بعض احباب نے میسج کیا تھا کہ آج کی رات کے متعلق کی وجہ سے اگر آج سب کو میسج کر دیا جائے کہ آج درس نہیں ہوگا تو اچھا رہے گا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہ ہماری تعلیمات کے خلاف ہے کہ ہم نے پہلے ہی جب باب علم کی بحث کا باب شروع کیا تھا، جس کو یاد ہے شروع سے جنہوں نے اس میں شرکت کی تھی، کہ ہم نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف جو ہے کچھ احباب اذکار پڑھ رہے تھے، ذکر و تلاوت میں تھے، اور ایک طرف کچھ لوگ علمی گفتگو کر رہے تھے، قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ مسائل وغیرہ تذکرہ ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اس گروپ میں جا کر بیٹھ گئے کہ جو علم کی بات کر رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عبادت کرنے والوں کو ڈسٹرب نہیں کیا اور وہاں پہ نہیں بیٹھے، بلکہ علم والوں میں جا کر بیٹھے اور کہا کہ یقیناً علم کی بات عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ رات آپ عبادت مت کریے، لیکن چونکہ ہم نے ایک تسلسل شروع کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو شامل ہیں ان کا وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ اتنے وقت میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو بھی درس چلتا ہے، آپ اس وقت میں بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان عبادتوں سے زیادہ، اور یہ بھی بات ہے جس کو ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اور علماء اکرام کے نزدیک، اکابر علماء کے نزدیک 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ایک لمحہ علم کے لیے لگانا۔ اب یہ ہم جو جتنا بیان کر رہے تھے، ابھی دیکھیے نمازوں کے اتنے باتیں ہوئی، اس نمازوں کے بیان میں بھی اب آخر اختتامیہ چند باتیں رہ گئی ہیں جو 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اس میں کئی ایسی باتیں ہوئی ہیں اور دوران میں بھی ہوئی، اور پھر سوالات و جوابات کے ذریعے سے کئی ایسی باتیں ہوئیں جو لوگوں کے علم میں نہیں تھی۔ یہ ان کے علم میں آنا ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہر جگہ تو لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر کے فضائل کے تعلق سے بات ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو ہم وہ بنیادی چیزیں بتا رہے ہیں امام الحداد کی کتاب کے حوالے سے، کہ جس میں آپ کی ضروریات زندگی ہیں، جو روزمرہ کی آپ کی ضرورت ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے گی تو آپ کی ہر رات آپ قدر کی رات بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہر جگہ نماز پڑھنا ہے، آپ کو
ليلۃ القدر میں آپ نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کو علم کی ضرورت ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کیسے کریں، نماز پڑھنا ہے تو کیا ہے اور کون سی نماز کس نماز پر افضل ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو آ جاتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کا بلا شبہ وقت جو ہے ضائع نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک لمحہ آپ کے ہزار نوافل سے بہتر ہے جو اس کے ذریعے سے گزرے. اور الحمدللہ ہم نے قرآن کی تلاوت سنی، ہمیں ثنا خوانان رسول نعتیں سنی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہی تو ہے، اور یہی تذکرہ ہے جو اس کو مقبول بنانے والا ہے. اور بلا شبہ آپ اپنے اپنے طور پر بھی ہر کوئی وہی کر رہے ہوں گے. تو جو ہمارے حاضرین آج شریک نہیں ہو سکے تو ہم ان سے جو ہے نا ان کی مصروفیت اور مشغولیت کو سمجھتے ہیں کہ اس لمحات میں وہ عبادت کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے. جو حاضر نہیں ہے انشاءاللہ ان کے لیے تو ریکارڈنگز ہوں گی، انشاءاللہ دستیاب ہو جائیں گی، وہ سن سکتے ہیں. تو جو سن رہے ہیں ان کو ان کے ایمان کو اور عقیدے کو گرمانا ضروری تھا یہ بات سے کہ یہ صرف لفاظی کی بات نہیں تھی. ہم نے ہمارے پچھلے دروس کے ریکارڈنگز آپ کے پاس ہیں، اس کو سن لیے کہ اس میں احادیث کے حوالے سے ہم نے یہ بات کو ثابت کیا تھا. واللہ اعلم. تو ٹھیک ہے، بالکل تھوڑا سا وقت ہے، تو اس میں جو ضروری باتیں آج کے درس کے حوالے سے ہمیں کرنی ہیں ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. کل کا بیان وطر کے حوالے سے ہوا تھا، اب آج آگے بڑھتے ہیں. ومن السنة المحافظة على صلاة الضحى وأقلها ركعة وأكثرها 8 ركعات وقيل 12 وفضلها كبير ووقتها الأفضل أن تصلى عند مضيء قريب من ربع النهار. قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزي من ذلك ركعات يركعهما من الضحى. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی ایک سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ فرائض کے بعد سب سے اہم نماز وطر ہو گئی، جس کا تذکرہ ہم نے کل کیا. انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کرنا رہ گیا مصروفیات کی وجہ سے، انشاءاللہ آج اس کو اپلوڈ کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے وطر کے بعد جو اہم نماز کا تذکرہ سیدنا امام الحداد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ضحیٰ کی نماز ہے. اور یہ ضحیٰ کی نماز یہ اشراق کی نماز نہیں ہوتی. ضحیٰ کی نماز آپ سمجھیں کہ چاشت کی نماز کو ضحیٰ کہتے ہیں. اشراق پڑھتے ہیں آپ سورج کا ایک نیزہ بلند ہو جانے کے اوپر، ٹھیک ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ 1 meter of the sun when the sun has rose to a distance of 1 meter you can pray the ishraq prayer. لیکن ضحیٰ کی نماز یہ دن کا ایک چوتھائی حصہ 1/4 of the day when it passes there is the right time to offer this prayer. کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فجر اگر 6 بجے ہوتی ہے تو اور مغرب شام کے 6-7 بجے ہو جاتی ہے، تو 1/4 میں اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے، اس کے 4 حصے کیجئے، وہ حساب سے 9 بجے 9:30 بجے 9 بجے بھی پڑھیں گے تو غلط نہیں ہے. تو اسی طریقے کے ساتھ 9 ساڑھے 9 تک آپ اس نماز کا وقت ہوتا ہے. جو پڑھ سکے اس کو چاہیے کہ وہ یہ نماز پڑھے. اس کی کم سے کم تعداد رکعات 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 ہیں. کم سے کم آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ آپ پڑھنا چاہیں وقت ہو تو 8 رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں. بعض نے کہا ہے کہ 12 ہے، لیکن صحیح ترین 8 رکعات ہیں جس کو پڑھا جاتا تھا. اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر تمہارے اوپر طلوع ہوتی ہے، صبح تم پر طلوع ہوتی ہے، اس حال میں
کہ تمہارے اوپر کچھ صدقے جو ہے قرض ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ صدقات کا آپ کو ادا کرنا یہ آپ کے اوپر قرض رہ جاتا ہے. اور کیا اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر تسبیح صدقہ ہے، ٹھیک ہے، ہر تحمید یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا صدقہ ہے. جتنی سبحان اللہ یہ اللہ کی پاکیزگی ہے کہ اللہ پاک ہے، تو اسی طرح کوئی بھی پاکیزگی کے تسبیحات میں سے کوئی تسبیح پڑھے تو اللہ کی یہ صدقہ ہے. صبح ہونے کے بعد تحمید اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کو کہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرنے کو کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اس طرح بہت ساری تحمیدات ہیں، آپ کوئی بھی پڑھیں تو یہ ہر تحمید صدقہ ہے. اور تحلیل کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جتنی اشیاء ہیں سب کا انکار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو تحلیل کہتے ہیں. مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ یہ تحلیل ہے، تو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو آپ کو ہر تحلیل بھی صدقہ ہے. پھر ہر تکبیر اللہ اکبر، اسی طرح تکبیرات آپ جتنے پڑھیں ہر تکبیر صدقہ ہے. اور کوئی اچھائی کے اندر، کوئی بھلائی کے کام کے اندر شریک ہو جانا یہ بھی صدقہ ہے. کوئی برائی سے رک جانا یہ بھی صدقہ ہے، یا کسی برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ سب کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب صدقات اگر کوئی شخص صبح ہونے کے بعد 2 رکعت ضحیٰ کی نماز پڑھ لے تو یہ سارے صدقے اس سے ادا ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہر دن کے طلوع ہونے کے بعد یہ صدقات آپ کے اوپر واجب رہتے ہیں. اب آپ اس کو ادا کرنا ہے، یا تو آپ تسبیح تحلیل کریے، یا نہ ہو سکے تو صرف 2 رکعت نماز ضحیٰ پڑھ لیں گے تو آپ کو جملہ یہ سب چیزیں کرنے کا ثواب مل جائے گا. جس کو آپ علیحدہ کریں تو ثواب ملے گا آپ کو انڈیویجول. if you remember everything, you do tasbih, you do tahmeed, you do tahleel, and you recite the takbirat, and you enjoin some good and you forbid any of the evil. All these things are done individually to gain that goodness, or to perform the charity which is due on each of the Muslims when the morning arrives. So every معاف کرنا، وہی جن کے پاس جانا ہے ان کی طرف سے کال آ گیا تھا. استغفر اللہ نتوب اللہ. Seeing the blessed face of our ancestors is actually an ibadah. Seeing the face of the sinner is has nothing to do with. اگر یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی تو شاید ہم کیمرہ بھی آن نہیں کرتے، لیکن ضرورت ہے کیونکہ اپیئرنس کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے کہ کون بتا رہا ہے وہ سامنے ہو. تو اس کے لیے تاکہ آپ کو کل کو کوئی غلط بات پر اس کو پکڑنا ہو تو آپ کو پتا چلے کہ کون بات کر رہا ہے. کسی غلط ایسے ہی نام کے کوئی اور شخص کو نہ پکڑ لیں. ہر چند کے یہ نام کا ہندوستان میں کوئی اور نہیں ملے گا آپ کو. حبیب سہیل العیدروس ایک ہی ہے ابھی تک تو الحمدللہ. تو so we were saying that doing everything individually it requires much more time and effort, but if you want to perform. کیا آواز آپ لوگ کو نہیں آ رہی؟ تو سمجھتے ہیں کہ آواز آ رہی ہوگی، آواز نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے ابھی. اچھا چلیے الحمدللہ. تو
Thank you for your messages. तो ये था कि हर चीज को आपको इंडिविजुअली करना है. सदका आपको जो है ना, तहलील, तकबीर, तहमीद, तस्बीह, everything has to be done individually to get to pay the due which is upon you when the morning arrives. So if you want to do everything collectively, Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned that you just need to pray a couple of 2 rak'ahs to pay all that due which comes with the morning upon each of the Muslims. हर एक के ऊपर जो कर्ज आ जाता है हर सुबह, उसको अदा करने के लिए आपको अलग-अलग हर चीजें करने के बजाय आपको जरूरी है कि आप पूरे चीजें एक साथ करें. तो पूरे एक साथ करने के लिए आपको सिर्फ 2 रकात पढ़ लें तो आपको वो सब चीजें करने का सवाब हासिल हो जाएगा. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पाबंदी के साथ 2 रकात दुहा की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, अगरचे कि वो समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो. Which Allah subhanahu wa ta'ala forgives the sins of the one who prays the duha prayer, the 2 rakats of the duha prayer, even if that individual, the praying one, has the sins equal to the foam of the sea. कि एक समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह ताला उस शख्स के गुनाहों को माफ फरमा देगा. तो देखिए आप कितनी फजीलत की नमाज है. और इमाम अल-हज्जाज और सादात बालविया का ये जो है ना खुसूसियत के साथ एहतमाम रहा कि दुहा की नमाज को नहीं छोड़ते थे. और दुहा की नमाज में रिस्क के लिए भी बहुत सारी बरकतें होती हैं. तो रिस्क के हवालों से भी बहुत अल्लाह ताला उनके लिए दरवाजे खोल देता है. तो लिहाजा आपको ये नमाज आप ना छोड़ें, कोशिश करें अगर आप पढ़ सकते हैं तो, या जिस दिन भी आपको मौका मिल जाए उस दिन पढ़ लें. कभी ना मिले तो कोई मसला नहीं, लेकिन जितना आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपको आदत होगी और आप पढ़ने के लिए वक्त निकाल सकेंगे. तो आपके लिए रिस्क की तंगियां और ये सब परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी और गुनाह भी माफ होते रहेंगे. तो भी एक अल्लाह ताला की बरकतों में इजाफा होता है. नहूसत खत्म होती है, गुनाह कम होंगे, नहूसतें खत्म होती हैं, और जिंदगियों से अंधेरे दूर होते हैं और बहुत सारी चीजें खत्म होती हैं. अल्लाह ताला का आपको हर लम्हा, हर एक नेक अमल के जरिए से अल्लाह ताला के आप करीब होते चले जाते. तो सोचिए कि ये इसके बहुत सारी फायदे हैं. तो आप इसको पढ़ें तो आपके लिए ज्यादा अजर और सवाब है. फरमाते इमाम अल-हद्दाद के हर ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 जॉइंट्स होते हैं. तो आप अब जिसमें से आपने हर एक ने हम में से जो स्कूल पढ़े हैं, स्कूलिंग की है, बायोलॉजी पढ़ा है, तो उन्होंने फिजियोथेरेपी या आप स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने ये चीजें पढ़ी बहुत सारा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 360 जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के. और इमाम अल-हद्दाद फरमाते हैं कि वो 360 जो जॉइंट्स हैं, वो 360 दिन, जो साल भर के 360 दिन होते हैं, 365 होते हैं या 66 होते हैं, सैयदना इमाम अल-हद्दाद कहते हैं कि ये उसकी तरफ इशारा है. आपका हर जॉइंट एक जिंदगी के साल भर के दिनों में से हर एक दिन की तरफ इशारा है. और आप इस नमाज को पढ़ेंगे तो आपको 360 दिन, अगर आप ये नमाज पढ़ेंगे तो 360 आपकी जो है जिस्म के 360 जॉइंट्स के अंदर, ये अब ये उनके लिए कि जिनको शिकायत होती है जॉइंट पेन्स की वगैरह की, तो ये उनके लिए है कि ये उनके दर्दों को कम करने के लिए भी काफी हो जाता है और उनकी उन तमाम आज़ा में पुख्तगी लेकर आता है. और
اور اسی طرح اس آگے کے لیے اس کے اندر کی پیدا ہونے والی تکالیف کو کی ریمیڈی بن سکتا ہے، اس کی دوا بن سکتا ہے۔ اور صلاۃ الضحیٰ کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، جیسا کہ صلاۃ الاوابین ایک نماز ہے جو آپ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلاۃ الضحیٰ کا بھی ایک نام اوابین ہے، اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھے جانے والی اوابین یہ اور ہے، لیکن ضحیٰ کا ایک اور نام اوابین بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اواب کا مطلب ہے کہ اواب کا مطلب ہے کہ وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے، the one who turns back towards Allah subhanahu wa ta'ala in the times of distraction. جب بہت ساری توجہ کا جو ہے اثر یہ ہو کہ لوگوں کی طرف سے یا دنیا کی طرف سے یا کسی بھی شے کی وجہ سے ہماری توجہ ہٹ رہی ہو اللہ اس کے رسول کے پاس سے دین کے معاملوں میں، تو اگر کوئی یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف منہ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر تکالیف کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے منہ کبھی نہیں پھیرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح بندہ میری طرف اواب بنا ہے، جیسا کہ بندہ میری طرف لوٹ کر آیا ہے اتنی تکالیف میں، تو میں بھی اس کی طرف اس کے پریشانیوں اور تمام برے حالوں میں احوال میں اس کی طرف متوجہ رہوں گا۔ تو یہ اوابین ایک تو ضحیٰ کی نماز کو بھی کہیں گے جو صبح آپ کو پڑھی جاتی ہے، جو دن کا 1/4 حصہ گزرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور دوسری اوابین یہ ہے کہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی ویسی ہی نماز ہے کہ آپ بندے کو دن کے 2 وقتوں میں ڈسٹریکشن بہت ہوتا ہے۔ امام الحداد فرماتے ہیں پہلا تو اس وقت کے جب بندہ کمائی کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے، کمانے کے لیے دن کے اجالے میں نکلا ہوتا ہے، فالاکباب الناس فیہ علی المعایش والمکاسب الدنیویہ، کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو محنت کرنی ہے اس کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو یہ اس کا ٹائم ڈسٹریکشن کا ہے۔ ایسے وقت میں بھی اگر وہ ضحیٰ کے لیے کیسے ہی کیوں نہ ہو وقت نکال لیتا ہے اگر، تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور دوسرا ڈسٹریکشن فالاشتغال الناس فيه بالرجوع الى المنازل وتناول الاطعمه فمن رجع الى الله واستيقظ لطاعته في هذه الاوقات كان عنده بمكان۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ دن بھر کی مصروفیت سے اور محنت سے تھک ہار کر جب گھر آتا ہے تو یہ وقت مغرب اور عشاء کے درمیان آرام کا ہوتا ہے، یعنی کہ تھکاوٹ کے بعد آتا ہے تو اس کو کھانے کی جو ہے نا امید میں آتا ہے، اور چاہتا ہے کہ ٹھیک سے آرام سے کھا پی کر اس کے بعد میں اس کو سونے کی فکر ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر وہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے نہیں روکا گیا لیکن بجائے آرام کر لینے کے اگر وہ کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس مغرب کے بعد اور عشاء کے بیچ میں اگر صلاۃ الاوابین پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اعزاز و اکرام فرمائے گا اور ساری چیزوں کی نعمتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ ومن المستحب صلاۃ التسبیح وہی 4 رکعات۔ اب یہ 2 نمازیں ہو گئیں، اب اس کے بعد میں ذکر کیا گیا کہ صلاۃ التسبیح ایک اور نماز ہے کہ جو سنت تو نہیں ہے لیکن مستحب نماز ہے، ٹھیک ہے۔ it is recommended, it is not a sunnah, it is dearly recommended to pray صلاۃ التسبیح 4 رکعات۔ اور کیا ہے کہ وقد وردت الاخبار بفضلها وان من صلاها غفر الله له ما تقدم من ذنوبه وما تاخر، وقال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه حين علمه وإياها صلها
في كل يوم أو في كل جمعة أو في شهر أو في كل سنة أو في العمر مرة الحديث. وقال بعض العلماء رحمة الله عليهم وهذه الصلاة مجربة لقضاء الحوائج المهمة. وقال بعضهم إذا صليت ليلا كان الذي ينبغي أن تصلى بالتحرمين والتشهدين والتسليمتين ركعتين بعد ركعتين، وإن صليت نهارا فيتحرم واحد وتشهد واحد 4 ركعات جملة واحدة ولها کیفیتان. کہ فرماتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت کے اندر بہت ساری احادیث آئی ہیں اور بہت سارا کلام علماء نے اس پر کیا، بہت ساری باتیں ہیں. They have been recorded many of the ahadith and the merits of this prayer, صلاۃ التسبیح. اور جو کوئی یہ نماز پڑھتا ہے اس کے تمام پچھلے اور آنے والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. یہ احادیث کے اندر ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور آنے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آنے والے گناہ معاف ہیں تو کر لیتے جائیں. تو اب یہ گناہ جو آپ جان بوجھ کر رہے ہیں یہ تو کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے. اور وہ گناہوں سے مطلب وہ گناہ کے جو انجانے میں ہو جاتے ہیں. کبھی انجانے میں آپ کسی کے ساتھ میں غلط کر دیتے ہیں، کسی انجانے میں کوئی ایسی چیز کر دیتے ہیں جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا یا علم نہیں ہوتا اور بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گناہ ہے، تو ایسے گناہوں کو ایکسپیٹ کرنے کے لیے یہ نماز کافی ہو جاتی ہے جو انجانے میں ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے اس نماز کو سکھاتے ہوئے جو ہے نا یہ فرمایا تھا کہ عباس، اے چچا عباس، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اس نماز کو دن کے ہر حصے میں پڑھیے، ہر دن پڑھیے، یا ہر ہفتے میں ایک بار پڑھیے، یا کم سے کم ہر مہینے میں ایک بار پڑھیے، یا اتنا بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار کیسے بھی پڑھیے. اب ہر سال میں کم سے کم ایک بار بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر ساری زندگی میں ایک بار تو کم سے کم پڑھ ہی لیجئے. تو اتنی فضیلت ہے کہ حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیے کہ ہر رات ہو سکے تو پڑھو، یا ہر دن پڑھ سکو، رات ہی نہیں بلکہ آپ دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہو سکے تو ہر دن پڑھو، ہر دن یا ہر رات پڑھو. اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم ہر ہفتے میں پڑھو، یا وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لو، یا وہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، وہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار کم سے کم پڑھو. تو اتنی فضیلت ہے کہ وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے مزاج کے حوالے سے اس چیز کو کیٹیگرائز کر دیا کہ کم سے کم اگر کوئی روز پڑھنے والے ہوں تو روز پڑھیں، اگر نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک بار کیسے پڑھیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو مہینے میں ایک بار. تو ایسی چیزیں ایسی عبادت کرنے سے آپ کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور آپ کو بے پناہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں، تو کیوں چھوڑا جائے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس نماز کو بہت زیادہ اس کو آزمایا گیا ہے، اور اس کو آزمانے کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ نماز بہت زیادہ اثردار ہے، کہ آپ اپنی زندگی کے اہم ضروریات کو اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر یہ نماز پڑھیں تو یہ نماز بہت زیادہ مجرب بن جاتی ہے. This prayer has been tried and found effective for obtaining the important needs of the worldly life. اور اگر یہ نماز رات میں پڑھی جائے تو شافعیہ کے یہاں پر یہ حکم ہے کہ اس کو 2 تکبیرات کے ساتھ میں اور 2 سلام کے ساتھ میں پڑھتے ہیں، جس کے اندر 2 علیحدہ تشہد ہوتے ہیں. یعنی کہ 2 رکعت اور 2 رکعت علیحدہ پڑھیں گے. 2 رکعت کے بعد سلام پھر آ جائے گا، پھر اس کے بعد 2 رکعت، اس کے بعد سلام پھر آ جائے گا. یہ ایک طریقہ ہے. اگر رات میں پڑھیں گے تو یہ طریقہ ہے. اور اگر دن میں پڑھیں گے تو پھر اس کو 4 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے، ایک ہی تشہد، اور ایک یعنی تشہد سے مطلب آخری تشہد، آخری قاعدہ اور سلام ایک ہی ہوگا، ورنہ تو 2 رکعت کے بعد میں آپ کو تشہد ہے کیسا بھی.
تو دن میں پڑھیں گے تو شافعیہ کے یہاں پہ چاروں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی، اگر رات میں پڑھیں گے تو دو الگ کر کے پڑھیں گے. اور احناف کے یہاں پہ دن اور رات میں جب بھی پڑھیں تو 4 رکعت بھی ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. اب اس کو پڑھنے کے بھی 2 طریقے ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ آپ تکبیر کہیں، تکبیرۃ الاحرام کہیں، اور اس کے بعد میں آپ دعا افتتاح پڑھیں کہ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا. تکبیر کہنے کے بعد یہ دعا ہو جائے گی. تو قرات شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھی جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھا جائے، پھر اس کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھا جائے، any of the surah that is any of the chapter of the Quran which is recited after the Surah al-Fatiha that should be recited. اس کے بعد یہی تسبیح کو پھر 10 مرتبہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. قرات سے پہلے 15 مرتبہ، قرات کے بعد 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے. رکوع کی جو تسبیح عام نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں وہ تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر جب ربنا لک الحمد کہہ چکیں گے تو پھر اس کے بعد میں آپ سجدے میں نہیں چلے جانا، بلکہ 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر تسبیحات پڑھیں گے 10 مرتبہ. پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے تو جب 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے. اس طریقے کے ساتھ 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہو جاتا ہے. 75 times in each رکعت this supplications will be mentioned. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس طریقے کے ساتھ میں آپ پوری 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ پہلے طریقے سے تھوڑا سا الگ ہے. آپ اس میں کیا کریں گے کہ آپ جو ہے صلاۃ التسبیح کی نیت تکبیر تحریمہ کہیں گے اور اس کے بعد دعائے افتتاح پڑھیں گے. اس کے بعد میں آپ کو تسبیح نہیں پڑھنی ہے بلکہ آپ سیدھا قرات پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں ضم سورہ پڑھیں گے، جو بھی سورہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد 15 مرتبہ آپ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع کریں گے. رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، اور پھر پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جو بیٹھتے ہیں اس میں 10 مرتبہ، اور پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ. دوسرے سجدے کے بعد جب سر اٹھاتے ہیں تو آپ کو سیدھا اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہو جانا، بلکہ آپ واپس سے قاعدہ کریں گے. دوسرے سجدے کے بعد بھی تھوڑا سا آپ قاعدے میں بیٹھیں گے اور 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے کے ساتھ میں 75 مرتبہ پورا ہو جاتا ہے. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. آپ اس کو ہم نے ہمارے فقہ شافعیہ کے بھی دروس میں ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا. اگر کسی کو ابھی تھوڑا سا فاسٹ لگا ہو تو آپ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ میں دوبارہ سن لیجئے، یا وہ دروس میں سے سن سکتے ہیں، یا جو ہے نا ہمارے اس ریکارڈنگ کو جب اپلوڈ کر دیا جائے تو آپ پھر سے اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. اور یہ دوسرا طریقہ ہے. تو اس طریقے کے ساتھ 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیح ادا ہوتی ہے. تو یہ جو تسبیح ہم پڑھتے ہیں جو عام طور پہ ہر نماز میں نہیں ہوتی، اور یہ خاص طور پہ یہی نماز میں پڑھی جاتی ہے، اسی لیے اس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں. دیکھیں تسبیح والی نماز. علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عام طور پر جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں سجدے میں، رکوع میں، تو آپ کو وہ چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ وہ پڑھتے ہوئے یہ جو اضافی تسبیح ہے اس کو پڑھا جائے گا. The usual invocations will be recited as it is, but only this invocations Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar will be recited
with more concentration. اگر ایک دو تسبیح کم ہو جائے زیادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, اگر کوئی تسبیح آپ کی ایک دو کم ہو گئی کاؤنٹنگ میں تو خیر اب اس کا تو کوئی بھی ایگزیکٹ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں آپ نے کم کر دی تھی تو آپ دوسری مرتبہ یعنی کہ سمجھیے کہ آپ قرات میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں یا کھڑی ہیں, ٹھیک ہے, سب کے لیے یہ ہے. تو سمجھیے کہ آپ نے اس میں 15 کی جگہ آپ کو ایسا لگا کہ آپ نے 12 پڑھی تھی, تو آپ جب رکوع میں ہیں تو آپ رکوع میں کیا کرنا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا زیادہ تین زیادہ پڑھ لیجئے. اس سے کوئی مضائقہ نہیں ہوگا, اس سے کوئی آپ کے تسبیحات پہ فرق نہیں پڑے گا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ نماز کی عادت نہیں ہوتی سب کو, تو بعض لوگ کیا ہو جاتا ہے کہ کہیں کبھی رکوع میں بھول جاتے ہیں یا کبھی سجدے میں بھول جاتے ہیں یا کبھی قیام میں ٹھہرے ہیں, قرات کے بعد میں پڑھنا بھول جاتے ہیں اور سیدھا اللہ اکبر کہہ کے کیا ہوتا ہے کہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو اس سے کو پریشان مت ہوئیے کہ نماز خراب ہو گئی, بلکہ آپ جو سیکنڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں اس پوزیشن میں آپ اس کو برابر کر لیجئے, اس گنتی کو جو آپ قیام میں نہیں پڑھ سکے اس کو آپ رکوع میں پڑھ لیجئے, یا جو رکوع میں بھول گئے آپ سجدے میں اس کو ملا لیجئے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. If you have forgotten in any phase of the prayer these invocations, then they can be recited in the next phase. ٹھیک ہے, اس کو آپ دوسرے فیز میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں. سیدنا امام الحداد فرماتے ہیں یہ سب کے بعد میں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی عبادت گزار کو چاہیے کہ وہ یہ نماز ہرگز جو ہے نا نظر انداز نہ کرے. ہر ہفتہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ہر کوئی جو نمازوں کا پابند ہے اس کو چاہیے کہ ہر ہفتہ وہ یہ نماز پڑھا کرے. اور اگر ہر ہفتہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم وہ ہر مہینہ تو ضرور پڑھ لے. اب یہ ہر سال کی طرف نہیں جا رہے امام الحداد, وہ کہتے ہیں کہ جن کو نمازوں کی پابندی آتی ہے وہ یہ کریں کہ ہر ہفتہ معمول بنا لیں کہ کون سا وقت ہے جو آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے, اس وقت کو آپ ڈیڈیکیٹ کر دیجئے کہ یہ وقت کسی بھی حال میں یہ نماز پڑھوں گا. یا کبھی آگے بھی پیچھے ہو جائے تو پرواہ نہیں, لیکن ہر ہفتہ ایک مرتبہ کیسے بھی پڑھنے کی. اگر ہر ہفتہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ تو کیسے بھی پڑھ لیں, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. تو یہ امام الحداد کی نصیحت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کم سے کم ایسا پڑھ لیا جائے. اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گئی بات صلاۃ التسبیح کے حوالے سے. اب آگے بڑھتے ہیں. ومن المستحب المتأكد إحياء ما بين العشاء بصلاة وهو الأفضل أو تلاوة قرآن أو ذكر لله تعالى من تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد المغرب 6 ركعات لا يفصل بينهن بكلام عدلنا له عبادات 12 سنة. وورد أيضا أن من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بني له بيت في الجنة. وبالجملة فهذا الوقت من أشرف الأوقات وأفضلها, فتأكد عمارته بوظائف الطاعات ومجانبة الغفلات والبطلات. وورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء فحذر منه وهو من عادة اليهود. وفي الحديث من نام قبل صلاة العشاء الآخرة فلا أنام الله عينه. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ یہ بھی جو ہے مستحب ہے, زیادہ ثواب والی نماز ہے, یعنی کہ یہ بھی سنت نہیں ہے, یعنی موقت سنت نہیں ہے, سنت غیر موقت کہہ سکتے ہیں, جس کے اندر تاکید زیادہ نہیں ہے. You are not highly recommended about it, but it is recommended. However, not highly, but at some extent it is also an important recommendation. کہ وہ کیا ہے
کہ آپ مغرب اور عشاء کا جو وقت ہوتا ہے تو اس کو استعمال کریں صحیح انداز کے ساتھ، کہ آپ ان دونوں نمازوں کے درمیان سنت کوئی نمازیں پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، جو سب سے بہترین ہیں. اور نمازوں کے علاوہ، نوافل کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں. اور ہمارے یہاں پہ مغرب کے بعد میں راتب العید روز پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر قرآن بھی شامل ہوتی ہے اور اذکار بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سیدنا امام الحداد کا راتب ہے، یہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہ بہانے ہیں کہ وہ ثواب سے کوئی محروم نہ رہے، اور ذکر بھی ہو جائے، پھر یہ ثواب بھی ہو جائے کہ دونوں نمازوں کے درمیان اس نے اپنا وقت دیا ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو کہا کہ یہ دونوں مغرب اور عشاء یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں. ٹھیک ہے. مغرب بھی اندھیرا ہونے کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، سورج کے غروب کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے. تو لہذا جو ہے نا مغرب اور عشاء دونوں رات کی نمازیں کہلاتی ہیں. تو لہذا ان دونوں کے بیچ کا وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ آپ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر اذکار کے ذریعے سے اس وقت کو ادا کریں. اور جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جائے، پھر عشاء کی نماز، اور پھر اس کے بعد آپ فارغ ہونے کے بعد کھانا وانا کھائیں اور آپ جو بھی آپ کی روٹین ہے وہ کر لیں. تو جو اس کو کر سکتا ہے کرے، اگر نہیں کر سکتا تو گناہگار نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ نہ چھوڑے. اور جیسا کہ آپ اس دوران تسبیح تحلیل اور وغیرہ کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ رواتب ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تعلق سے کہ وہ شخص کہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان یا مغرب کی نماز کے فوری بعد 6 رکعت نوافل، جس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، کہ وہ 6 رکعت نفل نماز پڑھے اور مغرب کی نماز کے بعد، یعنی کہ بغیر کسی سے کوئی گفتگو کرے، کہ بغیر کسی، یا تو ضرورت کی بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی کی برائی کرے ہوئے یا کہ کوئی غلط بات کہے، کہ 6 رکعت پڑھتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 12 سال اس کی زندگی کی عبادت میں گزارنے کے برابر. صرف ہر روز 12، آپ نے اگر آج، یعنی کہ ابھی تو دن ختم ہو گیا آپ کے پاس، اکثر کے پاس میں، اور جو ہمارے احباب یہاں سے سن رہے ہیں تو یو کے والے سن رہے ہیں، تو وہ اگر مغرب کے بعد اگر 6 رکعت پڑھ لیں، اگر آج آپ نے 6 رکعت پڑھی تو آپ کے 12 سال کی عبادت کا ثواب آج مل جائے گا. پھر آپ نے کل پڑھی تو کل کی 12 رکعت، کل کی 6 رکعت کا پھر کل 12 اور سال کا ثواب ملتا ہے. ایسے ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے. تو دیکھیے کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت نفل پڑھ سکے، یا جو استطاعت رکھتا ہو اور پڑھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے دن ایک بڑا گھر عطا فرمائے گا. جنت میں بڑا گھر عطا فرمائے گا، جس کو آپ مینشن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل کے جیسا نہیں کہ ہر کوئی اپنا گھر بناتا ہے اور مینشن لکھ دیتا ہے. جو حقیقت میں بہت بڑا گھر ہوتا ہے، کہ جس کے ہاں ہر چیز کی ایک الگ جگہ ہوتی ہے، اور پھر رہنے ہی کی جگہ بہت بڑا، جو اب مینشن جس کو پتا ہو وہ تو بہتر سمجھ سکتا ہے کہ مینشن کس کو کہتے ہیں. تو آج کل تو ہر ایک کا گھر ولا بھی کہلاتا ہے، ہر ایک کا گھر مینشن بھی کہلاتا ہے، ہر ایک کے گھر گلشن بھی ہو جاتا ہے، ہر ایک کا گھر جنت بھی بن جاتا ہے. تو اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ سب کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی اگر یہ طریقہ ہے تو یقیناً بہت اچھا ہے. لیکن ہم جب کہہ رہے ہیں تو یہ صرف آپ کے دیکھے جانے والے روزمرہ کی زندگی میں جو مینشن ہوتا ہے وہ نہیں. مینشن جو بہت بڑی جائیداد ہوتی ہے، اس پہ بہت بڑا گھر ہوتا ہے، جس میں باغ کے لیے ایک الگ جو ہے نا خطہ ہوتا ہے، جس میں دوسری ضروریات کے لیے الگ خطہ ہوتا ہے، اور پھر جس میں آپ کی نجی ضروریات کے لیے الگ خطہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں رہنے کے لیے ایک الگ جو ہے چھت اور وغیرہ. چھت یعنی کہ اب ایسا نہیں کہ ایک سلیب ڈالا ہوا ایک چیز ہوتی ہے،
اب جنت کا گھر ہے، سوچئے کہ آپ یہاں کے گھروں سے تو اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن اور اللہ تعالیٰ کی کیا کہیں وہ آرکیٹیکچر ہے تو کیسا بہترین ہوگا. تو لہٰذا یہ 6 رکعت پڑھنے والے کو وہ اجر و ثواب ہے. اب یہ کہے کہ کوئی اگر میں روز 20 کروں گا تو کتنے مینشن ہو جائیں گے، میں کیسے رہوں گا، تو یہ بچکانہ باتیں ہیں، یہ یعنی کہ ایسے سوالات قائم نہیں ہونے چاہیے. ہاں آپ کو اگر اللہ تعالیٰ اتنے عطا بھی کرتا ہے تو کوئی آپ اس دن بھی آپ یہ سوچئے کہ اگر اتنے عطا ہو جائیں گے تو ہر دن کے بدلے اگر مجھے ایک مینشن ملے گا تو میرے وہ رشتہ دار کے جن کو نہیں ملا میں ان کو دے دوں گا. وہاں پہ بھی سخاوت دکھانے کی کوشش کریے. اللہ تعالیٰ معلوم نہیں کہ آپ کو اور کیا کیا چیزیں دے دے اس کے بدلے. تو لہٰذا کیا ہے کہ یہ وقت جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان کا یہ انتہائی شرف و فضیلت والا، انتہائی آنر اور نوبل اور سپیریئر ٹائم ہے، بہت زیادہ فضیلت والا وقت ہے. تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس وقت کو اگر خالی ہیں آپ تو اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس کو صرف کرنے کی کوشش کیجیے. اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے آکیوپائیڈ رکھیے اور بے جا غیر ضروری طور پہ جو ڈسٹریکشنز ہیں اور جو انڈولنس ہے اس سے بچنے کی کوشش کی، یعنی کہ باطل چیزیں، غلط چیزیں اور غفلت والی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کیجیے. اور ہمارے وہ احباب چھوٹے چھوٹے طلباء بھی جو ہیں کم عمر ہیں یا نوجوان ہیں، ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ بھی ان وقتوں میں ابھی سے آپ عادت ڈالیں گے تو آپ کو بہت اچھی عادتیں لگ جائیں گی. ورنہ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وقت ملتے ہی بھاگو باہر، وقت ملتے ہی بھاگو باہر اور کھیلنا کودنا. مگر ٹائم ٹیبل نکالیے، یعنی کہ آپ کو کھیلنے کودنے پہ پابندی نہیں ہے، ٹائم ٹیبل رکھیے. ہمارے ہاں بھی ٹائم ٹیبل تھا، ہمیں عصر سے مغرب کے وقت میں تھوڑا سا چھوڑ دیا جاتا تھا گھر میں کھیل لینے کے لیے، تو جتنا بھی ہو سکا اس کو تھوڑا بہت کھیلنے میں گزار دیتے تھے. زیادہ اس لیے نہیں کھیل سکتے تھے کہ تھے ہی اکیلے، تو خود ہی بال ڈالو، خود ہی بیٹ اٹھاؤ، ایسی حالت تھی. لیکن الحمدللہ آج ہر اس چیز کے اوپر بڑی بڑی خوشی ہے. یقیناً یہ ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے پیچھے تربیت کا. تو آپ اپنا ٹائم ٹیبل اسکیڈیول رکھیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. اگر آپ بعد میں یاد کریں گے یہ سب چیزوں کو، آپ کہاں سے کہاں نکل جائیں گے. تو اوابین کا طریقہ کے حوالے سے میسج کیا گیا ہے کہ نہیں، اوابین کے لیے آپ عام طور پہ نفل نماز ہے وہ، اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے. جس کے لیے طریقہ خاص تھا ہم نے ذکر کر دیا. تو جن نمازوں کے لیے تذکرہ نہیں کر رہے وہ نمازیں آپ کو عام طور پہ نفل نماز کی نیت، صلاۃ الاوابین کی نیت سے آپ پڑھیے. جو آپ عام طریقے سے جو نماز پڑھتے ہیں یہ ویسا ہی طریقہ ہے اور کچھ نہیں. اور یہ بھی ہمیں روایات کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت منع ہے کہ کوئی شخص عشاء کے وقت سے پہلے یا عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جائے. یہ بہت ممنوع وقت ہے سونے کے لیے، تو اس سے بہت آگاہ رہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود کا طریقہ ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان سو جاتے تھے. تو لہٰذا عشاء سے پہلے سونے کی کوشش مت کریے. اور حتیٰ کہ یہ تک ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص عشاء سے پہلے سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو کبھی دوبارہ سونے نہیں دے گا. یعنی کہ دنیا میں ہی اس کی نیند میں اس کے سکون ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر سے جو سکون ہے اللہ تعالیٰ اس سکون کو ختم کر دیتا. اور اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ قبر کے اندر کبھی اس کو سونے نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ دنیا میں ایسا کرتا تھا. تو دیکھیے کتنی شدید بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچے رہیں اور ایسے کام نہ کریں کہ جس سے یہ تمام کیفیات حاصل ہوں.
اور آج کے لیے جو آخری چند باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ وحافظوا على 4 ركعات بعد صلاة العشاء فإن فيها فضلا كثيرا لقوله عليه الصلاة والسلام 4 بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر والركعة في ليلة القدر تعدل 30,000 ركعة في غيرها من الليالي وهذا مفهوم بالحساب في قوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر فتأمله ويكره الحديث والكلام بعد صلاة العشاء كراهة شديدة إلا في خير وصواب كمدارسة علم أو مذاكرته أو النظر فيه وما أشبه ذلك من أعمال البر. کہ آخری بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات پڑھے تو اس کے اندر بھی بہت فضیلت ہے. تو 4 رکعات عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص پڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد 4 رکعات پڑھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات برابر ہیں اجر و ثواب کے اندر لیلۃ القدر کے، کیونکہ ہر رکعت لیلۃ القدر کے اندر 30,000 راتوں کے برابر ہے، جیسا کہ خیر من 1000 شہر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ایک رات ہے. تو اس میں ایک رکعت پڑھنا 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل، 1000 مہینوں کی رکعتوں سے زیادہ افضل. تو اسی طرح کیا ہو جاتا ہے کہ ایک رکعت لیلۃ القدر میں پڑھنا یا ایک نیک کام کرنا وہ 30,000 رکعتوں سے زیادہ افضل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ آپ اگر ایک رکعت بھی عشاء کے بعد میں جو 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں ہر رکعت کے بدلے آپ کو لیلۃ القدر کے اجر و ثواب کے برابر ملے گا. جیسا کہ اس کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو آپ قرآن کی آیت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور ایک رات جو ہے قدر و منزلت میں، لیلۃ القدر کی ایک رات قدر و منزلت میں 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل ہے. تو آپ 1000 مہینے آپ اس کو ملٹیپلائی کریے. ٹھیک ہے، 1000 مہینے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک دن کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں؟ 2 رکعت کو کیلکولیٹ کریے کہ 2 into 30. ٹھیک ہے، 30 دن مہینے کے. پھر 30 into 1000 کیجئے، کتنے ہو جائیں گے؟ 30,000. تو ایک رکعت سے اگر کریں گے تو 30,000 ہوتے ہیں، 2 رکعت سے کریں گے 60,000. تو 4 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ہے دیکھیے. خالی روزمرہ عام طور کی بات ہے. تو پھر لیلۃ القدر تو لیلۃ القدر ہے. تو اس کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ اس کو بہت زیادہ کراہت سے کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اس کو زیادہ ناپسند کیا گیا ہے کہ کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی فالتو گفتگو کرے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں. ورنہ اگر کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہے تو اس میں بھی عبادت ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ان کے ساتھ میں وقت گزار رہا ہے تو اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں. لیکن کوئی بیجا جو ہوتا ہے لوگوں کا وقت صرف کرنے کے لیے، وقت ٹالنے کے لیے، گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے بلا کر بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو یہ چیز بہت کراہت ہے. کیونکہ ایسی چیز کے جس کے اندر کوئی فائدہ نہ ہو وہ گفتگو نہ کی جائے. ہر چند کے آپ گھر والوں کے ساتھ میں ہیں وہ اور بات، لیکن ٹائم پاس کی غرض سے زبردستی آپ کو جاگنا ہے یا آپ وقت خراب کرنا چاہ رہے ہیں تو کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. جب تک کہ وہ گفتگو غلط ہو جائے گی کہ جب تک کہ اس کے اندر کوئی اچھائی یا صحیح بات نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر صحیح بات ہے، سچی بات ہے، اچھی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی وہ بات کرنے سے آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے اور دین کی گفتگو کر رہا ہے جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، اکثر جو اہل ہند ہیں وہ سن رہے ہیں اور جو یو اے ای والے ہیں وہ سن رہے ہیں. اور اسی طرح
اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ اسی طرح کوئی بھی جو نیک کام ہوگا، اگر کوئی اس نیک کام یا نیک وذالک اعمال البر، اسی طرح نیکی کے کوئی بھی کاموں میں مصروف ہے تو اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ہنسی مذاق آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں کرنے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر برائی نہ ہو، اور برائی کے ساتھ ساتھ پھر یعنی کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ آپ زبردستی وقت ٹالنا چاہ رہے ہیں رات کا، کہ کسی کو یہ ہوتا ہے کہ میں دیر سے سوؤں تاکہ میں اتنا دیر سو سکوں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کچھ پروگرام ہوتا ہے تو اتنی دیر کی نیند کی خاطر کوئی کچھ کوشش کرتا ہے، تو لہٰذا ایسوں کے لیے سخت بنا ہے کہ وہ وقت بیجا صرف یوں نہ کریں، بلکہ اس کو صحیح انداز کے ساتھ میں کوشش کریں کہ صرف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آج الحمدللہ صلاۃ الضحیٰ کے بارے میں ہم نے باتیں کی، صلاۃ الاوابین کے بارے میں باتیں کی، اور ہم نے مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت کی اہمیت کے بارے میں بات کی، اور ہم نے عشاء کے بعد کے وقت کے بارے میں بات کی، اور ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل پیرا فرمائے، ہمارے تمام مسلمانان عالم کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے وہ تمام مسلمان جو اہل ہند ہیں اور حیدرآباد کے اور ہمارے بلگام کے اور بیجاپور کے اور گجرات کے، سورت کے، احمد آباد کے، اور ہمارے وہ احباب جو ممبئی میں ہیں، وہ اور گلبرگہ میں، اور اسی طرح اورنگ آباد میں، تو یہ تمام احباب کے خاص خطے ہیں جہاں سے ہمارا بہت زیادہ تعلق ہے، اور اہل ناندیڑ بالخصوص، تو یہ تمام کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی چادر حفاظت کے اندر اور چادر اپنی ستاریت کے اندر رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہر برائی سے اور ہر پریشانی سے، ہر آفت سے بچائے رکھے، اور ہر قسم کی وباؤں سے محفوظ رکھے، اور انہیں ہی نہیں بلکہ سارے اہل ہند اور خاص طور پہ مسلمانان فلسطین پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ باطل طاقتوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نیست و نابود کر دے، ان کی جڑوں کو وہاں سے کاٹ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ باطل نظروں کو وہاں سے دور ان سے پھیر دے، جو ان کے اماکن پر، ان کی اراضی پر، جو ان کے گھروں پر قبضے کر رہے ہیں، ان کی جائیدادوں پر قبضے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے مکر میں مبتلا کر دے، اور ان کو ان کی ساری زندگیوں کو افلاس میں مبتلا کر دے، جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور انہیں کہ جن کی جائیدادیں اور ہاتھ سے ان کی اولادیں جا رہی ہیں، یا ان کے رشتہ دار گھر والے قربان ہو رہے ہیں اسلام کے نام پر، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی زندگی عطا فرمائے، حیات دائمی عطا فرمائے کہ جس سے یہ تھک جائیں مکر کرنے والے، لیکن یہ چاہ کر بھی اسلام کا نشان وہاں سے مٹا نہ سکیں۔ اسی طرح اہل یمن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جنہوں نے اہل یمن کے اوپر ظلم و ستم کر کے وہاں کے حالات کو تباہ و برباد کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں برباد کر دے، اللہ ان کی زندگیوں کو برباد کر دے، کہ جنہوں نے اہل یمن کے ساتھ میں ظلم و ستم کیا ہے، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن اور اہل شام کے بارے میں بہت بے پناہ احادیث کے اندر ان کی فضیلت کا ذکر فرمایا۔ جہاں کہیں اہل یمن رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی حفظ و امان میں رکھے، حبائب کے خانوادوں کو اللہ تعالیٰ توفیق خاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص کے ساتھ میں، اپنی توجیہ خاص کے ساتھ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی اہمیت کے ساتھ میں، اور اس کی قدر و قیمت کی سے آگہی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے، اور اس دین اور اپنے آباء و اجداد کی خدمات کے اوپر واپس سے انہیں اگر کوئی نہیں ہے تو انہیں معمور کرے، اور ہمیشہ اس پر قدم عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اور جیسا کہ اہل بلگام سے ہمارا درس شروع ہونے سے پہلے بات چل رہی تھی، تو جو بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد و معاونت میں ہیں، اور اس طرح جہاں کہیں حیدرآباد میں اور دیگر مقامات پہ، اور فیضان پٹیل بیجاپور سے ہیں، وہ ہیلپنگ ہینڈز کے نام سے وہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، آپس میں جو کوئی ایک دوسرے کا تعاون کر رہا ہے، جس بھی انداز سے تعاون کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو مزید توفیق اور خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اس امت کو یہ توفیق اور مزید بڑھا کر دے
کہ دیکھو یہ تمہارا اصل کام تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس انداز کے ساتھ رہتے. آج چلو اللہ نے دیری نہ سکی لیکن آج توفیق ہوئی ہے. اللہ اس توفیق کو عام کر دے اور سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے. اللہ محفوظ رکھے ہر قسم کی بلاؤں سے. شب قدر کی فضیلتیں، برکتیں، سعادتیں اللہ سب کو عطا فرمائے. اور اس رمضان کی آخری راتوں اور آخری دنوں کی جو خیر و برکتیں ہیں، جو رمضان بھر ہم نہیں کر سکے یا جو کوتاہیاں رہ گئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو اس انداز سے ہم سے دور کرے کہ ہم اس کے حقیقی اس سے استفادہ کرنے والوں میں سے ہمارا شمار ہو جائے اور حقیقی اس سے نفع پانے والوں میں سے ہمارا شمار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہر مہینہ پھر ہماری زندگیوں میں رمضان کی مثل کر دے اور اس کی رنگت ہمارے مزاجوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر باقی رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. والفاتحہ لحضرت النبی سیدنا محمد. الرحمن الرحیم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين. اللهم يا دائم الفضل على البركة يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير وراب السجية واغفر لنا هذا العلا في هذه الليلة كل ليلة. آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وإياكم وجميع المسلمين يا رب.